اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو اپنی دولت، شان و شوکت اور امیرانہ مزاج کے لیے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ ان میں سعودی عرب کا شمار بھی ہوتا ہے۔ یہاں رہنے والے شیخ حضرات کی شاہانہ زندگی اور رہن سہن سے شاید ہی کوئی واقف نہ ہو، جبکہ یہاں کی تہذیب اور روایت کے ساتھ ساتھ کئی اہم واقعات بھی رونما ہوئے جنہیں تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے، کیونکہ اس علاقے میں کئی انبیاء اور رسل آئے اور نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔ سعودی عرب کو کئی حوالوں سے دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ آج ہم آپ کو سعودی عرب کے چند ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ تاہم اس امیزنگ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس معروف چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چل کر آج کے اس حیران کن موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، قدیم زمانے میں سعودی عرب کی سرزمین پر کئی قبائل آباد تھے جن کا طرز زندگی عام انسانوں کی نسبت کافی مختلف تھا۔ یہ قبائل کاروبار کے لحاظ سے کافی مشہور تھے۔ یہ ریت کے بیابان صحراؤں میں رہتے اور مویشی پال کر اپنا گزارا کرتے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ سعودی عرب کی سرزمین آج سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے پراسرار مہمہ بنی ہوئی ہے۔ آئے روز سعودی عرب سے ایسی خبریں سامنے آتی ہیں جو سائنسدانوں کی پرانی تحقیقات کو غلط ثابت کرتے ہوئے انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے مزید محنت کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیٹلائٹ کے دور کا جب سے آغاز ہوا ہے تب سے محققین سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی زمین پر ریسرچ کر رہے ہیں، کیونکہ سیٹلائٹ کی مدد سے جو معلومات انہیں حاصل ہو رہی ہیں وہ انتہائی حیران کن ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ماہرین آثار قدیمہ نے سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا بھر میں کئی تاریخی مقامات، تہذیبوں اور ان کے رہن سہن کے متعلق معلومات جمع کی ہیں، جو کہ آج سے صدیوں پہلے اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی تھی، لیکن اب محض ان کے نشانات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ افغانستان، روم، مصر اور عرب کے کچھ ایسے علاقوں کو دریافت کیا گیا ہے جنہیں بنایا تو انسانوں نے ہی تھا، لیکن آج سے ہزاروں سال قبل۔ مگر یہاں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مقامات اس قدر حیران کن ہیں جنہیں دیکھ کر ماہرین بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ بغیر ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیاروں کے آخر آج سے ہزاروں سال قبل اس دور میں حضرت انسان نے ان عجائبات کو کیسے تخلیق کر لیا۔ معزز دوستوں، ماہرین نے ایسی کچھ جگہیں سعودی عرب میں بھی دریافت کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے چند ہی سالوں میں ماہرین نے سعودی عرب میں 400 سے زائد ایسے مقامات دریافت کیے جن کے بارے میں پہلے کوئی انسان نہیں جانتا تھا۔ ان کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ شاہکار انسانی ہاتھوں نے کئی صدیاں قبل بنائے۔ ان مقامات کو زمین پر رہتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ سیٹلائٹ یا پھر ہوائی جہاز کی مدد سے اونچائی پر جانے کے بعد ہی انسان کو یہ نظارے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ 1997 میں ایک ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر کینیڈی نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان جگہوں کی کئی تصاویر لی جن میں کئی شکلوں میں تراشے گئے پتھر دکھائی دیے اور انہی پتھروں کو جوڑ کر خاص قسم کی اشکال بنائی گئی ہیں۔ انہیں کیوں بنایا گیا ہے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ سعودی عرب کی یہ چٹانیں اس جگہ پر موجود آتش فشاں پہاڑ کے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب اشکال چھوٹے پتھروں کی مدد سے بنائی گئی ہیں جو کہ ہیلی کاپٹر سے دیکھنے پر کسی فیلڈ گیٹ کی مانند نظر آتی ہیں۔ ان اشکال کو مستطیل شکل میں تراشا گیا ہے۔ ان کے سائز کی بات کریں تو یہ 15 سے 16 فٹ تک لمبی ہے۔ ہر شکل کے اختتام پر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے جیومیٹری نما ڈیزائنوں میں ایک پینٹنگ بھی بنی ہوئی ہے جس کی شکل دیگر پتھروں کی اشکال سے بالکل مختلف ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ماہرین کا ماننا ہے کہ ان جگہوں کا استعمال مختلف رسم و رواجوں کو منانے کے لیے کیا جاتا ہوگا، اور کچھ کا ماننا ہے کہ ان پتھروں کا استعمال اپنی جگہ کے گرد گھیرا بنانے کے لیے کیا جاتا تھا، جس سے باقیوں کو اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ کس شخص کی ملکیت ہے۔ اگر بات کریں کہ یہ نشانات آج سے کتنے سال پرانے ہیں تو ماہرین کے اندازے کے مطابق انہیں آج سے کم و بیش 9000 سال قبل کسی قدیم قبیلے نے بنایا تھا۔ ان قبائل کو موجودہ تہذیب کی بیروئی نسل سے تعلق رکھنے والا قبیلہ بھی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ بیروئی ایک ایسی تہذیب ہے جو کہ آج سے ہزاروں سال پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی سعودی عرب کے ریگستانوں میں رہائش پذیر ہے۔ سعودی عرب میں دریافت کردہ سب سے مشہور نشان قائس ہے۔
ये किसी पतंग की मानद कुछ निशानात हैं जिन्हें पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। इनमें पतंग की डोरी तक मौजूद है। माहिरीन का मानना है कि उस दौर के कबाइल इन निशानात की मदद से जानवरों का शिकार किया करते थे। ये पत्थरों को खास तरतीब में जोड़कर जानवरों के झुंड को इसकी जानिब लाकर इन्हें पत्थरों के दरमियान फंसा देते थे ताकि इनका आसानी के साथ बड़े पैमाने पर शिकार किया जा सके। सऊदी अरब में मौजूद ये अशकाल इस बात की गवाही भी देती हैं कि उस दौर में भी सऊदी अरब एक जदीद हुकूमत हुआ करती थी। इस तहजीब को नेबिटीन तहजीब कहा जाता है, जिसका आगाज 100 कबल मसीह में हुआ और इस तहजीब ने कमोबेश 200 सालों तक अपना वजूद कायम रखा। इस तहजीब से ताल्लुक रखने वाले अफराद सितारों के इल्म में काफी मुहारत रखते थे। इस तहजीब का दारुल हुकूमत जोर्डा का पेल्टा शहर था, जो कि बाद में हैगरा में जाकर आबाद हो गया। इस जगह की जांच पड़ताल करने के लिए पूरी दुनिया से माहिरीन की 60 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई, जो कि सऊदी अरब की सरजमीन पर हजारों मील तक फैले हुए इन सभी निशानात का मुआयना करेगी, जो कि शायद अब तक की दरियाफ्त करदा सबसे बड़ी जगह है जहां इस तरह के निशानात हजारों मील दूर तक फैले हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नमेडी नामी एक तहजीब की बात करें तो यह भी सऊदी अरब में ही आबाद थी, जिन्होंने कमोबेश 106 कबल अज़ मसीह तक अपना वजूद बरकरार रखा। सऊदी अरब का इलाका मेडनसिले इस तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। इस कबीले के अफराद पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये रिवायत उन्हें यूनानी तहजीब से काफी हद तक जोड़ती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये जिन बुतों की पूजा करते थे उनके लिए मंदिर भी पत्थरों को काट कर ही बनाया करते थे। कहा जाता है कि रोमन्स ने इस जगह पर हमला करके नमेडी तहजीब को मुकम्मल तौर पर खत्म करके रख दिया था। अब तक हमने आपको महज सऊदी अरब की तारीख के मुतालिक बताया है, लेकिन मौजूदा दौर में भी इस जगह कुछ कम अजीबो गरीब वाकयात पेश नहीं आते। आज भी ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। मदीना मुनव्वरा में मौजूद एक मकनातीसी पहाड़ पर अक्सर औकात ऐसे वाकयात और हादसात देखने को मिलते हैं जिन्हें कोई भी देखकर हैरान हो सकता है, क्योंकि इस पहाड़ पर साइंस के कवानीन काम नहीं करते। यहाँ पानी के झरने नीचे की बजाय ऊपर की जानिब बहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि न्यूट्रल गियर में खड़ी गाड़ी भी नीचे की बजाय पहाड़ के ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाती है, जो कि ग्रेविटी के कवानीन के बिल्कुल उलट है। ये काम हर वक्त जारी और सारी है। आप जब चाहें यहाँ आकर इस चीज को खुद भी देख सकते हैं। यहाँ गाड़ी खुद ब खुद इस तरह चलती है कि जैसे कोई मकनातीसी कुव्वत उसे अपनी जानिब खींच रही है। यही वजह है कि इस पहाड़ को मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये एक तरह का नजरों का धोखा है, जो कि पहाड़ों की वजह से इंसान की आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये पहाड़ सीधे नहीं बल्कि तिरछे यानी एक जानिब झुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये आंखों को धोखा देते हैं कि चीजें इनकी जानिब जाती हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ना दिखने वाली ढलान पर जब कोई चीज रखी जाए तो नीचे की बजाय ऊपर जाती नजर आती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।